ایک دن علی، فاطمہ اور احمد اپنے گاؤں کے قریب جنگل کی سیر کے لیے نکلے۔ انہیں جنگل کی خاموشی، درختوں کی سرسراہٹ اور پرندوں کی چہچہاہٹ بہت پسند آتی تھی۔ ان کے دل میں تجسس تھا کہ جنگل میں اور کیا عجیب و غریب چیزیں چھپی ہیں۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی فاطمہ نے کہا، دیکھو وہ کیا جانور ہے۔ انہوں نے ایک بڑا ہرن دیکھا جو درختوں کے درمیان سے آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ اس کی سنہری ہنسلی ہنسی اور نرم قدموں کی آواز سے جنگل میں سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ ہرن ہے، یہ زیادہ تر اپنی حفاظت کے لیے خاموش رہتا ہے، احمد نے کہا۔ یہ جنگل کا ایک اہم حصہ ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد علی نے ایک درخت کے نیچے کچھ حرکت دیکھی۔ جب وہ قریب گئے تو انہیں ایک بندر کا خاندان دکھائی دیا۔ بندر درختوں کے درمیان کھیل رہے تھے اور کبھی ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگاتے تھے۔ کتنے چنچل ہیں یہ بندر، علی نے خوش ہو کر کہا۔ اسی دوران ایک بڑی آواز آئی اور ایک شیر کی سرخ آنکھیں درختوں کے درمیان سے چمکیں۔ بچوں کی سانسیں رک گئیں، مگر شیر صرف دور سے گزر رہا تھا اور اس نے بچوں کو کچھ نہیں کہا۔ شیر ہمیشہ اپنے علاقے میں گہرا احترام رکھتا ہے، وہ کسی سے لڑائی نہیں کرتا جب تک کہ اس کی زندگی کو خطرہ نہ ہو، احمد نے بتایا۔ جنگل کے ایک اور حصے میں بچوں نے ایک رنگین پرندہ دیکھا جو درخت کی ٹہنی پر بیٹھا تھا۔ وہ پرندہ آہستہ آہستہ اپنے دم کو پھیلانے لگا اور جنگل میں ایک خوشبو سی پھیل گئی۔ یہ تو طوطا ہے، فاطمہ نے کہا، اس کے رنگ بہت خوبصورت ہے۔ جنگل میں گزرے وقت کے دوران بچوں نے محسوس کیا کہ ہر جانور کا اپنا ایک مقام اور اہمیت ہے۔ ہر ایک اپنی زندگی میں مصروف تھا اور جنگل کی فطرت ان سب کو محفوظ رکھتی تھی۔ آخرکار تینوں بچے جنگل کی سیر مکمل کر کے واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے دل میں جنگل کی مہم کے کچھ خاص لمحے محفوظ ہو گئے اور وہ جان گئے کہ جنگل میں ہر جانور، درخت اور پرندہ اپنی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر رہتا ہے۔